بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے رمضان کے بارے میں، اور رمضان میں کس طرح سے ہم اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں ٹوٹلی۔ رمضان کی جب بھی بات آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ رمضان ایک مہینہ ہے جس میں مسلمان فاسٹنگ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان فیکٹ یہ صرف اور صرف وہ اس چیز کے بارے میں نہیں ہے کہ روزہ رکھنا ہے، صبح سے لے کے بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ اس کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ جو سب سے پہلے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹوٹلی اپنی جو لائفز ہیں ان کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں ہم کہ ہم مور پریزنٹ رہ سکتے ہیں انسٹیڈ آف لائک گوئنگ آن دا سوشل میڈیا۔ تو وہ آٹومیٹکلی ہو سکتا ہے کیونکہ صبح سے لے کے شام تک آپ کی ایک فکس روٹین ہے جو کہ آپ نے فالو کرنی ہے، جو عام دنوں میں ہم لوگ اتنا فالو نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل دن سٹارٹ ہوتا ہے سحری سے۔ جو میں بذات خود کرتا ہوں وہ یہ کرتا ہوں کہ میں رن کے لیے جاتا ہوں۔ صبح اٹھتا ہوں، اٹھ کے تو رن کے لیے نکل گیا سحری سے پہلے۔ تو وہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بندے کو وہ سوٹ کرے گا۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو دیٹس اے ویری ویری گڈ تھنگ۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دن جو کک سٹارٹ ہوتا ہے وہ پازیٹیو نوٹ سے ہوتا ہے اور آپ پورا دن مطمئن رہتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ میرے کیس میں ہے کہ میں پورا دن مطمئن رہتا ہوں کہ میں نے کچھ کیا ہے آج پازیٹیو۔ جو سحری ہوتی ہے اس کے بعد وہ اس میں آپ احتیاط سے کھائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب کھلا کھاؤ، کھوتوں کی طرح کھاؤ، تھوڑا کھائیں اور مناسب کھائیں۔ تو آپ کو پورے دن میں ہیلپ کرے گا ہائیڈریٹ رہنے کے لیے۔ فار ایگزامپل اگر آپ فروٹس لیں یا آپ اوٹس وغیرہ لے لیں صبح کے ٹائم پہ تو وہ دیٹ از وے مور پازیٹیو۔ تو سحری جب آپ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد سونے کی بجائے اگر آپ سیر وغیرہ کریں اگین، اور اس کے بعد آپ اپنے ڈیلی کام میں مصروف ہو جائیں، جو بھی آپ کی جاب ہے۔ جس طرح میں جاب پہ چلا جاتا ہوں فوراً سحری کے بعد، درمیان میں آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے جو آپ پریئر کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں 5 وقت کی۔ شام کو جو افطار کا ٹائم ہے وہ بھی ایک ریفلیکشن کا ٹائم ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو فلی شروع کے دنوں میں تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے روزوں میں، بعد میں بندہ عادی ہو جاتا ہے کہ آپ روزہ کھولیں تو وہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ کتنی زیادہ نعمتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں۔ افطار جو چیزیں اوائڈ کرنے والی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر فیٹی فوڈ اوائڈ کریں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کاربوہائیڈریٹس اور جو ہوتے ہیں ریفائنڈ فلور والے میدے والے جو چیزیں ہیں وہ آپ ان کو ڈیفینیٹلی اوائڈ کر سکتے ہیں، اور مور گرین فوڈ کھائیں۔ یا اگر روٹی کھانی ہے تو وہ براؤن آٹے کی کھائیں انسٹیڈ آف کہ آپ وائٹ میدے کے جو نان ہیں وہ کھائیں اور پھر وہ نان کٹ لائے یا جان کٹ لائے والا کام ہو جائے۔ تو ہم ٹوٹلی اپنی لائفز کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں اس مہینے کے دوران۔ نہ صرف یہ کہ آپ وزن کم کر سکتے ہیں جو کہ زیادہ تر لوگوں کا زیادہ ہو جاتا ہے، بلکہ آپ اپنے آپ کو ایک روٹین میں بھی لا سکتے ہیں۔ تو روٹین میں آپ لا سکتے ہیں اپنی چیزیں جو آپ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں اور جو آپ مور آف کرنا چاہتے ہیں، یا جو چیزیں آپ کے پاس اچھی ہیں ان کو آپ مینٹین کرنا چاہتے ہیں۔ فار ایگزامپل جو میں کرتا ہوں، اپنی جو روٹینز میں نے طے کی ہوئی ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ وہ آپ جلدی سونے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک بار افطاری ہو گئی ہے اس کے بعد آپ نے اپنی جو 5 وقت کی نماز ہے وہ کر لی ہے، مغرب کی بھی اور عشاء کی بھی، تو اس کے بعد آپ فوری طور پہ بیڈ میں چلے جاتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ چلے گئے ہیں اور آپ شارٹس دیکھ رہے ہیں یا ریلز دیکھ رہے ہیں، وہ کرنے کی بجائے آپ بیڈ میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ روٹین ایسی ہے جو کہ آپ اس کے بعد بھی کنٹینیو رکھ سکتے ہیں۔ جو اور ٹرانسفارمیٹیو پاورز ہیں وہ ہے ریفلیکشن کی پاور۔ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بیسیکلی ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ آپ گریٹیٹیوڈ جو شکر ہے وہ ایک پرماننٹ پارٹ ہے عبادت کا اور سحری کا، افطاری کا۔ تو گریٹیٹیوڈ جب آپ نعمتوں پہ شکر ادا کرتے ہیں نا، تو جو خوشی آپ کو حاصل ہوتی ہے وہ خوشی آپ کو کسی بھی اور چیز سے نہیں ہو سکتی۔ اندر ٹرانسفارمیشن جو کہ ہوتی ہے رمضان کے دن میں اور جو کنٹینیو رہنی چاہیے وہ ہے ایکٹ آف آپ کا جو کائنڈنیس ہے، جو آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں چیز، وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ کسی افطار گیدرنگ کو ارینج کر رہے ہیں، یا آپ کوئی غریب لوگوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں، یا آپ فطرانے کے لیے دے رہے ہیں، یا آپ زکوٰۃ کی رقم بھیج رہے ہیں یا صدقہ دے رہے ہیں، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ اس چیز کا مظہر ہوتی ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر نعمتیں ہیں، لیکن ہم گیو بیک بھی کر رہے ہیں۔ ہم لوگ واپس سوسائٹی میں بھی دے رہے ہیں، ہم لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان اے پازیٹیو وے۔ تو وہ آپ چاہے وہ والنٹیئر کریں، چاہے وہ پیسے کی صورت میں دیں، چاہے وہ خوراک کی صورت میں دیں، آپ کچھ نہ کچھ۔ جو سب سے زیادہ اور جو سب سے اچھی بات ہے، جو لاسٹ بات ہے ٹرانسفارمیٹیو پاورز آف رمضان میں،
وہ یہ ہے کہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں. جو افطاریاں ہوتی ہیں فار ایگزامپل اب ہمارے جو افطاریاں ہو رہی ہیں وہ پورے گروپس ہوتے ہیں جو کہ افطاریاں ارینج کرتے ہیں, اور وہ فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں, بچے اکٹھے ہوتے ہیں. خاص طور پہ یہ جو ہم لوگ رہتے ہیں آسٹریلیا میں یا دوسرے ویسٹرن کنٹریز میں جو لوگ رہتے ہیں, تو ان کنٹریز میں بہت زیادہ امپارٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ انٹیکٹ رہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور آپ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. اور جب بچے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں, جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے چیزیں شیئر کرتے ہیں, تو انسٹیڈ آف کہ وہ دے انڈلج ان ٹو رانگ تھنگس, دے انڈلج ان ٹو ویری ویری پازیٹیو تھنگس, اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں کہ یہ فار ایگزامپل لائک اگر میرا بچہ جا رہا ہے ایچ ایس, دیر آر لاٹ آف پازیٹیو تھنگس وچ دے ڈو, یا کوئی نماز کے لیے جا رہا ہے ریگولرلی, قرآن پڑھ رہا ہے, یا کوئی سیکھ رہا ہے جو کہ اچھی چیزیں ہیں, تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں ہو سکتی ہیں. جو گیدرنگز ہوتی ہیں اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں, بہت سے ایڈوانٹیجز ہیں. تو یہ سم آف دا ٹرانسفارمیٹیو تھنگس وچ وی کین ڈو ڈیورنگ دا رمضان.